سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی تراویح میں 20واں پارہ مکمل ہوا۔ سورۃ النمل، سورۃ القصص اور سورۃ العنکبوت کی تلاوت کی گئی۔ اللہ پاک نے 20ویں پارے کے شروع میں اپنی قدرت کو دلائل سے ثابت کیا ہے۔ دراصل مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو معبود ماننے کے ساتھ اس غلط خیال میں گھرے ہوئے تھے کہ اللہ پاک نے اپنے کام کو آسان بنانے کے لیے اور انتظام چلانے کے لیے کاموں کو دوسرے معبود میں تقسیم کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مضبوط دلائل سے واضح کیا کہ میں ہی آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہوں، میں ہی آسمان سے بارش کو برساتا ہوں، ہواؤں کو میں ہی چلاتا ہوں، زمین سے سبزے میں ہی اگاتا ہوں، اور طرح طرح کی چیزیں اللہ پاک نے 20ویں پارے کے شروع میں گنائی اور فرمایا الہ مع اللہ، الہ مع اللہ۔ بار بار کہہ رہے ہیں کہ کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ان چیزوں سے بری ہیں جو شرک یہ کرتے ہیں، جو شرکت کے قائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے بری ہیں، اس سے پاک ہیں، اللہ کو شرکت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عقیدے کو درست کرایا گیا۔ مشرکین مکہ کے ساتھ آنے والے قیامت تک کے لوگوں کے عقائد کو درست کرانے کی محنت کرائی گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء۔ آپ بار بار جا رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں، مگر لوگ ماننے سے انکار کر رہے ہیں، دعوت قبول نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، ماننا نہیں ماننا یہ سامنے والے کا کام ہے۔ آپ منوانے کے لیے نہیں آئے ہیں، آپ پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ اور تشبیہ دی، مثال سے سمجھایا کہ یہ لوگ جن کے پاس آپ جا رہے ہیں، بار بار سمجھا رہے ہیں، ان کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے قبر ہو اور قبر میں مردے ہوں، مردے کے پاس جا کر آپ خود سنائیں اس کو تو مردہ قبول نہیں کرے گا۔ ایسے ہی ان کے دل بھی مردہ ہو چکے ہیں، بار بار آپ کی دعوت کے الفاظ سننے کے بعد بھی دل تسلیم نہیں کرتا، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ زندہ تو ظاہر میں ہیں مگر دل ان کا مردہ ہے۔ اس کے بعد آگے چل کر ایک اور آیت کا تذکرہ ہوا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ہدایت کا کام تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نبی بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ اس میں ایک عقیدے کی نفی ہوئی ہے جس میں لوگ اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو خراب کیے ہوئے ہیں کہ نبی مختار کل ہوتا ہے۔ مختار کل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کو تمام چیزوں کا اختیار ہے کہ جس کو جو چاہیں دے دیں۔ یہ آیت کا شان نزول بڑا نرالا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب آپ کے چچا جان ابو طالب کا انتقال ہونے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر ہوئی کہ ابو طالب ایمان لے آئے،
آپ بالکل سرہانے ابو طالب کے بیٹھے ہیں اور فرما رہے ہیں کان میں چچا جان دنیا سے جانے کا وقت ہے، جو کلمہ لایا اس کلمے کو پڑھ لو۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی سرداری ہے، آپ کی ناک اونچی ہے اور لوگ آپ کے کلمے کو سن لیں گے تو یہ کہیں گے کہ چچا جان مرتے مرتے بھتیجے کا کلمہ پڑھ کر چلے گئے، تو چچا جان کان میں پڑھ لو، کان میں پڑھ لو، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں کھڑے ہو کر گواہی دے دوں گا کہ چچا کلمے پر مرے۔ لیکن چچا کلمہ نہ پڑھ سکے، اس پر یہ آیت آئی، بہت غمگین ہوئے آپ، اس پر آیت آئی کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اس سے ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہدایت کا کام تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد جو ہے آگے چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی حالات کو بیان کیا گیا کہ فرعون کو نجومیوں نے آ کر کہا کہ دیکھو آپ کی حکومت میں ایک بچے کی پیدائش ہوگی اور وہ بچہ آپ کی ساری حکومتوں کو تہس نہس کر دے گا، آپ کا تختہ پلٹ دے گا۔ فرعون یہ سن کر بڑا فکر مند ہوا، فرعون نے اپنی ساری حکومت میں آواز لگا دی کہ ہر گھر پر نگاہ رکھی جائے کہ جہاں بچے کی پیدائش ہو فوراً اسے قتل کیا جائے، اور سارے اس کے سپاہی فرعون کے حکم پر ہر گھر پر گہری نظر رکھے ہیں، جہاں سے نومولود بچے کی رونے کی آواز آتی فوراً سپاہی گھر میں گھس جاتے اور اس نئے مہمان کو قتل کر دیتے کہ شاید یہ آنے والا نئے مہمان فرعون کے لیے درد سر بن سکے۔ لیکن جسے اللہ رکھنا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا، جسے اللہ بچانا چاہے اسے کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں اور وقت قریب ہوا پیدائش کا، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بات کو ڈالا، القاء کیا اور فرمایا کہ جب اس بچے کی پیدائش ہو تو گھبرانا نہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، بچے کو کام ہے غذا دینے کا، آپ دودھ پلاتے رہنا۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اگر ایسا محسوس ہو کہ فرعون کے سپاہی آ جائیں گے گھر میں اور بچے کو قتل کریں گے، یہ ڈر لاحق ہو جائے تو بچے کو صندوق میں ڈال کر پانی کے حوالے کر دینا۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، اے موسیٰ کی والدہ یہ بچہ پلٹ کے تیرے پاس آئے گا، اور صرف یہ بچہ نہیں آئے گا، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس بچے کو منصب رسالت کے ساتھ واپس لائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، کچھ دن کے بعد ڈر ہوا کہ شاید اب فرعونیوں کو پتہ چل رہا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بچے کو صندوق میں ڈالا، پانی کے حوالے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو بچانا تھا، اور کیسے بچانا، کیا نظام، غور کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بچی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن، وہ نظر رکھی ہوئی ہیں کہ یہ صندوق کہاں جا رہا ہے۔ یہ صندوق پانی کے بہاؤ سے چلتے چلتے وہیں پہنچا جس بات کا ڈر تھا، فرعون کے محل سے جا کر وہ ٹکرایا۔ فرعونیوں نے دیکھا کہ یہ صندوق، فوراً باہر نکالا، کھول کر دیکھا تو اندر بچہ خوبصورت سا، بڑے حیران ہوئے، فرعون کے پاس لے کر بھاگے کہ دیکھو ایک بچہ ہے صندوق میں پایا گیا ہے۔ فرعون نے کہا کہ نہیں، یہ وہی بچہ ہو سکتا ہے جو میرے لیے آگے درد سر بنے، فوراً اسے قتل کیا جائے۔ فرعون کی بیوی آسیہ کے دل میں اللہ پاک نے اسی وقت بچے کی محبت ڈال دی۔ آسیہ نے آ کر اپنے شوہر فرعون سے کہا اتنا خوبصورت بچہ، اسے آپ ماریں گے؟ ہمارے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی بچہ نہیں ہے، یہ بچہ تو نعمت ہے، اس بچے کو ہم اپنا بچہ سمجھ کر پالیں گے۔ فرعون آسیہ کی بات میں آ گیا اور موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہو گئی۔ اللہ پاک نے کیسا انتظام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلے بڑے اور بڑی شان کے ساتھ پل رہے ہیں۔
ایک دن ایسا ہوا کہ جب بڑے ہو گئے تو اسرائیلی اور قبطی دو آدمیوں کے درمیان میں اختلاف ہوا اور جھگڑا ہوا. قبطی جو تھا وہ اسرائیلی کو مار رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسرائیلی نے آواز دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑے دوڑے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک زوردار تماچا اور مکہ قبطی کے رسید کیا. وہ مکے کو برداشت نہ کر سکا اور قبطی گر کر مر گیا. یہ بات عام ہو گئی. پھر ایک دن ایسا ہوا اگلے دن کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر آپ گزر رہے تھے راستے سے, پھر وہی اسرائیلی کسی سے لڑائی کر رہا تھا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر آواز دی مدد کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو ہی شریر ہے, شرارت تو کرتا ہے اور مدد مجھ سے چاہتا ہے. ایک شخص دوڑا ہوا بھاگتا ہوا آیا اور آ کر کہا کہ اے موسیٰ, کل جو واقعہ ہوا ہے قبطی کے مرنے کا, آپ کو قتل کرنے کی سازش رچی جا رہی ہے, آپ فوراً یہاں سے نکل جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات کو سچا جان کر فوراً اس جگہ کو چھوڑا اور آپ روانہ ہوئے مدین کی طرف. جب مدین پہنچے تو وہاں شعیب علیہ السلام نبی تھے اس وقت. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. اب جب مدین کے قریب پہنچے تو آپ نے ایک منظر دیکھا کہ کنواں ہے اور کنویں کے پاس سارے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. دو بچی پردے کے اہتمام کے ساتھ کھڑی ہیں اپنی باری کے انتظار کرنے کا کہ سارے لوگ کنویں سے اپنے جانور کو سیراب کر کے چلے جائیں تو ہم بھی پانی پلائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ بچی کھڑی ہیں, آپ آگے بڑھے اور ان دونوں بچیوں کے جانوروں کو لے کر آگے بڑھ کر آپ نے پانی پلا دیا. وہ بچی بڑی خوش ہوئی, بھاگی بھاگی اپنے ابا جان حضرت شعیب کے پاس پہنچی اور فرمایا کہ ایک نئے آدمی نے ہماری مدد کی ہے اور بھلا آدمی لگتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ دونوں بچیاں واپس آئی اور فرمایا کہ ابا جان شعیب آپ کو یاد کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے پاس پہنچ گئے. ابھی نبی نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام, لیکن حضرت شعیب علیہ السلام نبی ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ آپ بھلے آدمی معلوم ہوتے ہو, آپ ہمارے ہاں کام کرو, ہم آپ کو اجرت دیں گے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ایک بچی سے آپ نکاح کر لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام راضی ہو گئے اور حضرت شعیب کی ایک بچی سے آپ کا نکاح ہوا اور آپ وہاں پر گھر پر مزدوری کرنے لگے. بالآخر وقت گزرا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو اہلیہ تھی وہ امید سے ہو گئی اور ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو جو امید سے تھی لے کر آپ نکلے ہیں اور آپ تلاش کر رہے ہیں کہ آپ مل جائیں. ولادت کا وقت قریب ہے, بچے کی پیدائش کا, گرمی کی ضرورت ہے. آپ اسی تلاش میں نکل رہے تھے کہ آپ نے دور دیکھا درخت پر کوئی چیز چمکتی ہوئی. آپ یہ سمجھے کہ شاید آگ ہے. جب آپ قریب ہوئے وہ آگ نہیں تھی, وہ تو اللہ رب العزت کی تجلی تھی, وہ تو تجلیات کا مظہر تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میں اللہ آپ سے بات کر رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ پاک براہ راست مخاطب ہوتے تھے. فرمایا ہے موسیٰ میں اللہ آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ مقدس جگہ پر آئے ہیں, یہ آگ نہیں ہے, یہ روشنی جو ہے میرے تجلیات کا مظہر ہے. میں یہاں پر آپ کو بلایا ہوں اور یہاں آپ کو منصب رسالت سے سرفراز کرنا چاہتا ہوں. وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا. پھر آگے اس واقعے کو بڑے طویل انداز میں بیان کیا گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے بہت تفصیلی واقعہ ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو واقعہ تقریباً جو ہے ہر پارے میں کہیں نہ کہیں آپ کو ملے گا. مفسرین فرماتے ہیں کہ 25 سے 26 پارے تو ایسے ہیں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ضرور ملتا ہے. اس کے بعد جو ہے سورۃ العنکبوت کی بھی تلاوت ہوئی. عنکبوت کے معنی مکڑی کے آتے ہیں. اللہ پاک نے بتایا کہ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت, جیسے مکڑی کا گھر انتہائی کمزور ہوتا ہے ایسے ہی یہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں بھی
کمزور ہیں، بس یہ تو یہاں پر برتنے کی چیزیں ہیں، اصل اور حقیقت تو آخرت ہیں جس کے لیے ہم سب دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا